السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ انشقاق آیت نمبر 7 سے تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، اور اگر آپ اب تک کے ہمارے سارے ویڈیو شروع سے اور ترتیب سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے کتاب التجوید پارہ عام کے نام سے پلے لسٹ بنا رکھی ہے، وہاں آپ کو ہمارے سارے ویڈیو شروع سے اور ترتیب سے بآسانی مل سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا فأما من أوتي كتابه بيمينه، فأما میم مشدد غنہ ہوگا، غنہ کی مقدار 1 الف ہے۔ فأما الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ، من اوتیا میں اظہار حلقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو اظہار حلقی ہوگا۔ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، حا، عین، حا، غین، خا، اور یہاں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے، اس لیے پہ اظہار حلقی ہوگا۔ من اوتیا، واو مدہ، واو مدہ وہ واو جو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو، واو مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اوتیا، فاما من اوتیا کتابہ، تاکہ پر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ کتابہ، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، الٹا پیش قائم مقام ہے واو مدہ کے، اس لیے الٹا پیش کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ کتابہ بیمینہ، بیمینہ، یا مدہ، یا مدہ وہ یا جو ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ بیمینہ، آگے آیت ہے وقف کریں گے۔ بیمینہ، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ فسوف، واولین، واولین وہ واو جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، واولین کو نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ فسوف یحاسب، الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یحاسب حسابا یسیرا، حسابا، الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ حسابا یسیرا، حسابا یسیرا میں ادغام بالغنہ ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا، لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوگا، اور یومنو کے 4 حرفوں میں یعنی یا، واو، میم، نون، ان 4 حرفوں میں ادغام بالغنہ ہوگا۔ یہاں تنوین کے بعد یومنو کے 4 حرفوں میں سے یا ہے، اس نے یہاں پہ ادغام بالغنہ ہوگا۔ حسابا یسیرا، آگے آیت ہے وقف کریں گے۔ 2 زبر پر وقف کرنا ہو تو 1 زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا۔ یسیرا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا۔ وینقلب، وینقلب میں اخفاء حقیقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا، اور یہاں نون ساکن کے بعد
ان حروف میں سے یعنی حروف حلقی، حروف یرملون اور با میں سے کوئی حرف نہیں ہے، اس لیے پہ اخفاء حقیقی ہوگا، اور حروف اخفاء کل 15 ہیں۔ وَيَنقَلِبُ قاف ہوگا، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط قز ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ، إِلَىٰ أَهْلِهِ میں مد منفصل ہوگا۔ مد منفصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہو۔ مد منفصل میں حفص کی روایت میں بطریق شاطبی صرف توسط ہے، توسط کی مقدار 2 الف، 2.5 الف اور 4 الف ہے، اور بطریق جزری قصر اور توسط دونوں جائز ہیں۔ قصر کی مقدار 1 الف ہے، لیکن اکثر دنیا میں شاطبیہ کا طریقہ رائج ہے۔ إِلَىٰ أَهْلِهِ، ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، کھڑی زیر قائم مقام ہے یا مدہ کے، اس لیے کھڑی زیر کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ أَهْلِهِ مسرورا، مسرورا کے را کو پر پڑھا جائے گا، اس کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر پیش آئے تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، یا را کے اوپر پیش اس لیے را کو پر پڑھیں گے۔ مسرورا، واو مدہ، واو مدہ وہ واو جو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش و واو مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ مسرورا، آگے آیت ہے وقف کریں گے۔ مسرورن کو اب مسرورا پڑھیں گے۔ جب 2 زبر پر وقف کرنا ہو تو 1 زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا۔ مسرورا، وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، وَأَمَّا میم مشدد غنہ ہوگا، غنہ کی مقدار 1 الف ہے۔ وَأَمَّا الف مدہ، الف میں شاہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے میں شاہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ، من اوتیا میں اظہار حلقی ہوگا، اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو اظہار حلقی ہوگا۔ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، اور یہاں نون ساکن کے بعد حروف حلقیہ میں سے حمزہ آ رہا ہے، اس لیے یہاں پہ اظہار حلقی ہوگا۔ من اوتیا، واو مدہ، واو مدہ وہ واو جو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو، واو مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اوتیا کتابہ، تاکہ پر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ کتابہ، ہا کے پر الٹا پیش ہے، الٹا پیش قائم مقام ہے واو مدہ کے، اس لیے الٹا پیش کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ کتابہ وراء، وراء میں مد متصل ہوگا۔ مد متصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہو۔ مد متصل میں حفص کی روایت میں صرف توسط ہے، توسط کی مقدار 2 الف، 2.5 الف اور 4 الف ہے۔ وراء ظہرہ، ظہرہ زوا کو پر پڑھیں گے، زوا حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط قز ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ ظہرہ، ظہرہ کی را کو پر پڑا باریک پڑھا جائے گا، اس کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر اور پیش ہے تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، یا را کے نیچے زیر ہے سے را کو باریک پڑھیں گے۔ ظہرہ، آگے آیت ہے وقف کریں گے۔ ظہرہ، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، فَسَوْفَ واولین، واولین وہ واو جو ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو، واولین کو نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ فَسَوْفَ يَدْعُو، دال حروف قلقلہ میں سے ہے اور دال میں قلقلہ ہوگا۔ حروف قلقلہ 5 ہیں جن کا مجموعہ قطب و جدن ہے، یعنی قاف، طا، با، جیم، دال۔ جب ان حروف کے اوپر جزم ہو تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں۔ یدعو، واو مدہ، واو مدہ وہ واو جو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو، واو مدہ کو
ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. یدعو ثبورا، سا کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے. سا کا مخرج زبان کی نوک اور ثنا علیہ کا کنارہ ہے. سا ثبورا، وا مدہ وا جو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو. وا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ثبورن، آگے آیت ہے، وقف کریں گے. دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا. ثبورا، فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. ويصلى، صاد کو پر پڑھیں گے. صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے. حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ زغ تنقیض ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں. وَيَصْلَى، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. وَيَصْلَى سَعِيرًا، یا مدہ وہ یا جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر و یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. سعیرن، آگے آیت ہے، وقف کریں گے. دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا. سعیرا، وَيَصْلَى سَعِيرًا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا. صدق اللہ العظیم.